استاذ زمن مولانا حسن، کیا کلام ہے ان کے. اعلیٰ حضرت خود تعریف کیا کرتے تھے اور قصداً اعلیٰ حضرت ان کے کلام سنا کرتے تھے. ایک ان کے علماء، ایک مولانا کفایت اللہ کافی صاحب، کوئی دل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، مولانا ان کے کلام قصداً سنا کرتے تھے. اور اعلیٰ حضرت بڑی محبت سے کہتے تھے حسن یہ پھول کہاں سے چنتے ہو. واقعی کلام دیکھنا اعلیٰ حضرت کے بھائی کا کلام کمال ہے. اب دیکھو پردے میں بات کر رہے ہیں، پردے میں کس طرح سے کہتے ہیں کرے چرا سازی زیارت کسی کی، کرے چرا سازی زیارت کسی کے، ملاقت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی. چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی، چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی، کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی. اور وہی بات اعلیٰ حضرت کی بات نہ رہتی جو پردوں میں صورت کسی کی. 70,000 پردوں میں امام کے بھائی کہتے ہیں نہ رہتی جو پردوں میں صورت کسی کی. پردے میں نہیں، پردوں میں. ہاں جی، پردے میں نہیں، پردوں میں. 70,000 پردے. اور نہ رہتی جو پردوں صورت کسی کی، نہ ہوتی کسی کو زیارت کسی کی، نہ ہوتی کسی کو زیارت کسی کی. عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی. ارے ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی، ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی. کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، کسی کو کسی سے. یہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے، علماء بیٹھے ہوئے، اس شعر کو لے کے چلے تو بڑی لمبی تقریر ہو جائے. کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہو، اس ایک شعر کے اندر پتہ نہیں کتنی تقریریں ہیں. کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، خدا کو جتنی محبت کسی کی، خدا کا کتنی محبت کسی کی. دم حشر عاصی مزے لے رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا نا واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ. قرض نے کی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ وہ کیسا منظر ہوگا. دم حشر عاصی مزے لے رہے ہیں. کیسے شفاعت کسی کی گئے، رحمت کسی کی، شفاعت کسی کی ہے، رحمت کسی. اور سنو کتنا پیارا جملہ، کتنا پیارا شعر ہے. کہتے ہیں رہے دل کسی کی محبت میں ہر دم، رہے دل کسی کی محبت میں ہر دم، اور رہے دل میں ہر دم محبت کسی کی، رہے دل میں ہر دم محبت کسی
تیرا قبضہ کون نما فیہا سب پر تیرا قبضہ تاجور نے کر لیا کچا علاقہ نور کا تیرا قبضہ کون ما فیہا سب پر ہوئی ہے نہ ہو یوں حکومت کیسی کی ہوئی ہو نہ ہو یوں حکومت کیسی. اس شعر کو ذرا پلے میں باندھو, ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں. بات کیا ہے سنو, خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ. کبھی کبھی ایک مصرع ہے نا, وہ بڑی بڑی بات کر دیتا ہے اور ایسی سی بات سمجھا دیتا ہے کہ بندہ دوسروں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. سمجھو حضور کے دیوانوں, میرے حضور کے پیارے غلاموں, سمجھو کیا کہہ رہے ہیں کہ خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب. عقیدہ بھی بیان ہو گیا, خدا کا دیا, عقیدہ بیان, خدا کا دیا. اب کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے ہے جی, یہ خدا کا دیا, خدا کا دیا تیرے پاس سب کچھ تو تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کیسی سی, تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کیسی کی. نہ پہنچے کبھی عقل کل کے فرشتے. معجزہ جو دکھایا جائے نا, معجزہ عقل کو عاجز کر دے, وہ عقل میں نہ آئے تو معجزہ دکھانے والا کیسے آئے گا؟ جو معجزہ دکھا رہا ہے, جو معجزہ ہے وہ عقل میں نہیں آتا تو معجزہ دکھانے والا بڑے نادان ہیں وہ, جو اتنی بات نہیں سمجھتے. سنو کیا کہہ رہے ہیں, نہ پہنچے کبھی عقل کلی کے فرشتے. یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا, سنو, کہ حضور کی حقیقت کو اللہ کی سوا کوئی نہیں جانتا. یعنی کہ نہ ملائکہ جانتے ہیں, نہ انبیاء جانتے ہیں, نہ رسول جانتے ہیں, یہاں تک کہ جبریل بھی نہیں جانتا. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ارے کچھ سمجھے اس بات نہیں, سمجھ لو بھائی. عجیب قسم کی مطلب کیا عقلیں یار. دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں, نہ پہنچے کبھی عقل کل کے فرشتے کیونکہ خدا جانتا ہے حقیقت کیسی سی. خدا جانتا ہے حقیقت کیسی. کسی اور مہر علی نے کیا خوب کہا تھا, کوئی مثل نہیں ڈھونڈ دی چپ کر مگر علی اتھے جا نہیں بولن دی. خدا جانتا ہے حقیقت کیسی کی. خدا جانتا ہے حقیقت کیسی کی. الحمدللہ نمازیں پڑھتے ہیں, رمضان آ جاتا ہے روزے رکھتے ہیں, زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے تو ادا کر دیتے ہیں, حج فرض ہو گیا تو وہ بھی کر لیتے ہیں. اللہ کرے وہ جہاد والا سسٹم بھی شروع ہو جائے, اللہ کرے تو وہ بھی کر لیں گے. دیکھیے میرے پیارے بھائیو, اللہ کے کرم سے الحمدللہ یہ ہم پر انعام ہے کہ ہم اللہ نے کرم کیا کہ نماز پڑھتے ہیں, فرائض و واجبات کی ادائیگی کرتے ہیں. اللہ ہمیں اس پر استقامت اور جو اس سے دور ہے اللہ اس کو توفیق عطا فرمائے. یہ سب کرنے کے بعد بھی بھائیو اس پر بھروسہ نہیں ہے, اس پر گھمنڈ نہ کرنا. یہ مت کہنا کہ بہت کر لیا میں نے, وہ کیا دوسرا کلام ہے. حضور برادر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کیا عمل تو نے کیے اس کا سوال, کیا عمل تو نے کیے اس کا سوال. گنانے مت بیٹھ جانا, یہ کیا نہ وہ کیا نہ اتنا کیا نہ اتنا کیا نہ, کیا کہنا کیا عمل تو نے کیے اس کا سوال. تیری رحمت چاہیے میرا جواب کیا ہے.
یہ دیکھو یہ بات کرتے ہیں، ہمارا بھروسہ ہمارا سہارا، ہمارا بھروسہ ہمارا سہارا، ہمارا بھروسہ ہمارا سہارا، کیا شفاعت کسی کی حمایت کسی کی، شفاعت کسی کی حمایت کسی۔ اچھا ہم ہیں کہ نہیں ہیں آپ کوئی ہے کوئی کہنے والا ہم ہیں کہ نہیں؟ ہم ہیں نا، ہے کہ نہیں؟ ہم کیوں ہیں؟ اب یہ بولو ہم ہیں کیوں، ہم کیوں ہیں؟ چلو پوچھتے ہیں برادر اعلیٰ دوست، تو وہ کہتے ہیں ہم ہی ہیں کسی کی شفاعت کی خاطر، ہم ہی ہیں کسی کی، ہم ہی ہیں کسی کی شفاعت اور ہماری ہی خاطر شفاعت کسی کی، ہماری ہی خاطر شفاعت کسی، ہماری شفاعت کسی کی۔ شروع میں نے آیت پڑھی تھی نا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، پڑھی تھی، اور چلو پڑھی تھی تو آج اس کو ذرا یہ شعر میں سنو۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی کہتے ہیں کہ مصیبت زدو شاد ہو تم کے ان سے، مصیبت زدو شاد ہو یعنی خوش ہو جاؤ کہ ان سے نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی سے، نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی۔ اور حدیث پاک کا ترجمہ، نہ پہنچیں گے جب تک گناہگار ان کے، نہ پہنچیں گے جب تک گناہگار ان کے، اور نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی، نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی، جائے نہ جب تک غلام او خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود، نہ پہنچیں گے جب تک گناہگار کے، نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی، نہ جائے گی جنت میں امت کسی۔ بھرے جائیں گے خلد میں اہل عصیاں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ مرغا متیں کہ کچی متیں، نہ چھوڑے لتیں نہ اپنی قصور کریں، اور ان سے بھرے قصور جنا تمہارے لیے۔ ایسے کریم آقا کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر، جو وہاں سے ہو جو وہاں سے ہو، کرم ہو رحم ہو انعام ہو اکرام ہو بخشش ہو مغفرت ہو، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، تو یہاں نہیں وہ وہاں۔ ایسے کریم آقا کو چھوڑ کے بندہ کہاں؟ ارے میرے پیارے بھائیو، اس کریم آقا کو یاد کرا کرو، کم از کم دن میں 5 مرتبہ یاد کیا کرو نا، حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک دے کر نماز قائم کر کے، اور نماز میں جب تحیات میں بیٹھو نا، اور جب آؤ نا السلام علیکم ایھا النبی، تو تصور یہ کرو کہ حضور دل میں موجود ہیں۔ کیا تصور کریں کہ حضور دل میں موجود ہیں، اور دل میں موجود ہو پھر کہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کو نماز میں سرور آئے گا،
اب کچھ دن کر کے دیکھیں گے پھر ایسی عادت بن جائے گی کہ اس کے بغیر مزہ ہی نہیں، سرور ہی نہیں ہے۔ عادت بنائیں، کبھی بھول جائیں تو خود کو کوئی سزا دے دے میٹھی میٹھی، تو عادت بن جائے گی۔ نماز کے اندر سرور آئے گا، ایک سکون آئے گا، ایک خشوع اور خضوع آئے گا، اور پھر 5 وقت حضور کی بارگاہ میں حاضر۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ دیکھو کتنے کریم آقا، سنیے گا۔ بھرے جائیں گے خلد میں اہل عصیاں، بھرے جائیں گے خلد میں اہل عصیاں، وہ نہ جائے گی خالی شفاعت کسی کی، نہ جائے گی خالی شفاعت کسی۔ اور ایک بات کر کے تو بات ہی ختم کر دی کہ وہی سب کا مالک، انہی کا ہے سب کچھ، وہی سب کے مالک، انہی کا ہے سب کچھ، نہ آسی کسی کے، نہ جنت کسی کی، نہ آسی کسی، نہ جنت کسی۔ حضور تو حضور ہیں، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرے مریدوں میں نیکوکار بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں، نیکوکار میرے لیے، میں نیکوکار، میں بدکاروں کے، میں گناہگاروں کے۔ یہ تو حضور غوث اعظم کی شان ہے۔ تو آقا نہ آسی کسی کے، نہ جنت کسی کی، نہ آسی کسی، نہ جنت کسی۔ اب یہ سنیے گا، یہ سند اقتباس کہلاتی ہے، وہ 2 آیتوں کی طرف اشارہ ہے۔ اترنے لگے، یہ اترنے پہ ذرا توجہ دیجیے گا، اور چڑھنے پہ ضرور دیجیے گا۔ اس میں 2 لفظ ہیں، اترنا اور چڑھنا، توجہ سنیے گا۔ اترنے لگے مارمیت ید اللہ، دونوں میں حضور کے مبارک ہاتھوں کا ذکر ہے، یعنی کہ حضور کا مارنا بھی اللہ کا مارنا، کنکریاں پھینکنا حضور کا، وہ بھی اللہ فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ، اور پھر ید اللہ، وہی آیت بھی کہ اللہ نے حضور کے مبارک ہاتھوں کو اپنا دست قدرت فرمایا۔ سنیے کہہ رہے ہیں اترنے لگے مارمیت ید اللہ، اور چڑھی ایسے زوروں پہ طاقت کسی کی، چڑھی ایسے زوروں پہ طاقت کسی، چڑھی ایسی زوروں پہ طاقت کسی، چڑھی ایسی زوروں پہ طاقت کسی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ دن بدن، آن بآن، گھڑی بگھڑی، پل بپل حضور کی رفعت میں، حضور کی نورانیت میں، حضور کے کمال میں، جمال میں، شان میں، حضور کی دولت میں بڑھوتی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ جب بات یہ ہے تو پھر برادر عدالت کہتے ہیں کہ گدا خوش ہوں خیر اللہ کی صدا ہے، گدا خوش ہوں او خیر اللہ کی صدا ہے، کہ دن دونی بڑھتی دولت کسی کی، کہ دن دونی بڑھتی ہے دولت کسی۔ اچھا یہ ہے، اس شعر کو پڑھنے کا لطف تب ہے، سبحان اللہ، اتنا کمال کا شعر ہے یہ۔ میں سمجھانے کے لیے تنزل کرتے ہوئے مثال دیتا ہوں۔ کبھی کوئی آپ دیکھیں کہ آپ کا دوست بڑا غمگین ہے اور بہت زیادہ غمگین ہے، اور یہ آپ کا بہت اچھا دوست ہے اور آپ بھی اس کے بہت اچھے دوست ہیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ بڑا غمگین ہے تو آپ اس کے پاس جاتے ہو، پوچھتے ہو کیا مسئلہ ہے، بولا یہ ہے، تو وہ کہتا ہے ہاں فکر نہ کر میں ہوں، اور وہ اپنی باہیں ڈال دیتا گلے میں، فکر نہ کرنا میں ہوں، ایسا
سمجھانے کے لیے دلاسا دیتا دلاسا میں تنازل کرتے ہوئے بات کر رہا ہوں، یہاں مثال نہ سمجھے گا اس بات. اب یہ بات تو ڈھکی چھپی ہے ہی نہیں کہ میرے محبوب سے اللہ کیا کتنی محبت کرتا ہے. وہ بڑا مشہور واقعہ، میرے آقا ایک دن بڑے گریہ فرما رہے تھے امت غم میں، یہاں تک کہ جبریل کو بھیجا گیا، جبریل پھر گئے. تو پھر یہ لمبا ایک واقعہ تھا، میں عرض مختصر کرتا ہوں کہ یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب اتنا عطا فرمائیں گے محبوب آپ خوش ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے. حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش پوری کرنے میں کتنی جلدی فرماتا ہے. یہاں خواہش ہوتی ہے اور پوری ہو جاتی ہے. اب دیکھو نا وہ قبلے والی آیت، تبدیل قبلہ والی، اس میں کتنی دیر لگی؟ پہلے ہم قریب پھیر دیں گے، پھر ہم پھیر دو. ایسا بھی نہیں کہ چلو نماز تو پوری کر لو، 2 رکعت پڑھ لی ہے نا، اب 2 رکعت پوری کر لو نا، ان قریب پھیر دیں گے پھر پھیر دو. حضور کی دل میں بات آئی ہے، سبحان اللہ. اب اس بات کو سنیں، میرے آقا بڑے غمگین ہیں. کس کے غم میں؟ امت کے غم میں. تو اللہ نے آیت بھیجی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. گویا وہ آیت کیا کر رہی ہے؟ سنیے گا. فترضیٰ نے ڈالی باہیں گلے میں، فترضیٰ نے ڈالی کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی. کی قسم میں سمجھا نہیں سکتا، بس محسوس کر رہا ہوں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کہ ہو جائے راضی. میں راضی ہونا چاہتا ہوں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، خدا کو اتنی محبت کسی کی کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی. خدا سے دعا ہے کہ ہم غم رخصت، خدا سے دعا ہے کہ ہم غم رخصت. زبان غسل پر وہ مدغت کسی کی زبان حسن پر مدغت کسی زبان حسن پر ہو مدغت کسی کی.